ایک انتہائی ماڈرن اور مغرور خاندان نے صرف دکھاوے کے لیے ایک غریب اور مکمل پردہ دار لڑکی کو اپنی بہو بنایا اور اسے سارا دن جاہل کہہ کر طعنے دیتے۔ ایک دن اس امیر خاندان کی فیکٹریوں پر کرپشن کا چھاپا پڑا اور سارا خاندان تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ جب تفتیشی ادارے کی اعلیٰ افسران ان کے گھر آئی اور اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو ساس اور سسر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام سونیا ہے اور ہم لوگ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمارا امیر ہونا سیدھے راستے سے نہیں تھا۔ ہم نے دادا کی حلال کاروبار کو کچھ الٹے سیدھے طریقوں سے بڑھایا اور اتنی دولت جمع کی کہ دادا کی بڑی حویلی میں رہنا ہماری روزمرہ کی حقیقت بن گئی۔ وہ حویلی بڑی اور شاندار تھی، ہر کمرہ چمکدار فرش اور مہنگی دیواروں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ میں آج اپنی زندگی کی کہانی بتا رہی ہوں، لیکن اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ گھر میں میری امی رہتی تھی، دو بھائی تھے جو جوانی کے جوش میں تھے، میرے بابا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور دادا ہمیشہ کمرے میں چھپے رہتے تھے۔ ان کے سامنے ہم سب مذہب کی باتیں کرتے تھے اور دینی چالاکیوں سے خود کو ٹھیک ٹھاک ظاہر کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتے تو پورا گھر ایک عجیب سکون میں ڈھل جاتا تھا۔ ہر کوئی فوراً سمجھ جاتا، کوئی نماز پڑھنے لگتا، کوئی قرآن مجید اٹھا لیتا اور کچھ لوگ باتوں میں دین کا ذکر کرنے لگتے۔ اس وقت میں جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈال لیتی تاکہ سب کچھ دادا کے نام میں محفوظ رہے۔ ہماری راتیں اس کے بالکل برعکس تھی۔ رات کے اندھیروں میں ہم کلبوں میں جاتے، ڈانس کرتے اور مستیاں کرتے۔ ہم سب کچھ یہ معلوم تھا کہ یہ سب خطرناک ہے، لیکن نوجوانی کا جوش اور دولت کا غرور ہمیں روک نہیں سکتا تھا۔ دادا کے سامنے ہم اخلاقی اور دینی دکھاوا کرتے اور ان کے کمرے کے پیچھے ہماری پوری دنیا بدل جاتی تھی۔ یہ تضاد ہمارے خاندان کے اندر ایک خاموش کھیل کی طرح تھا جو سب کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ دادا اس وقت اپنی وصیت لکھنے والے تھے اور وہ بڑے سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ میرٹ اور دل کی خواہش پر سب کچھ بانٹا جائے گا اور کسی کو زبردستی کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے اصولوں کو مات دے کر اپنے فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب ان کو خوش کرنے اور متاثر کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سب کچھ محض ایک کھیل بن گیا تھا کہ کون زیادہ اچھا اور پرفیکٹ نظر آتا ہے تاکہ دادا کی نظر میں اپنی جگہ محفوظ کر سکے۔ گھر میں ہر چیز دادا کے نام تھی اور اسی وجہ سے ہم سب نے اپنی زندگی کے خطرناک رنگ چھپانے کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ہر چھوٹا بڑا کام ہمیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا آتا تھا۔ رات کے دھندلے لمحات اور دن کی شاندار حویلی، یہ سب ایک عجیب تضاد میں جھگڑے ہوئے تھے۔ ہم سب اپنی جگہ محفوظ رکھنے کے لیے کردار ادا کر رہے تھے، لیکن دل کے اندر ہر ایک اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھا۔ اور ایسے میں اپنے بھائیوں اور امی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک نوجوان لڑکی تھی جو اپنے ارد گرد کے دھوکہ اور چالاکیوں کو مکمل طور پر نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کتنی پیچیدہ اور دھوکے باز ہے، لیکن اس وقت میں صرف خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر روز کی مستیوں اور چالاکیوں کے درمیان ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کھیل کب ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ میرے بڑے بھائی کا نام جنید تھا۔ دادا جی سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ وہی بگڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ بڑا تھا۔ وہ ہمیں اکثر کسی بات سے روک دیتا تھا، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ دادا جی کا اس پر بھروسہ بھی سب سے زیادہ تھا۔ وہ اسی کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اور اکثر کہتے کہ اس کی شادی کرو، میں ویسے ہی اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس کی شادی دیکھ کر جاؤں۔ گھر والوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شادی تو ہم نے اس کی کرنی تھی، لیکن دادا نے کہا کہ لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ اس بات پر گھر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا۔ جنید کا کہنا تھا کہ یہ تو اپنی جیسی لڑکی سے میری شادی کروائیں گے، کسی عالمہ سے۔ میں نے نہیں کرنی ایسی لڑکی سے شادی۔ امی اور بابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شادی ہوگی تو کیا ہوگا، جب دادا دنیا سے چلے جائیں گے تو لڑکی کو بھی چھوڑ دینا، اگر پسند نہ آئے تو یہی کرنا اور اگر پسند آئے تو رکھ لینا۔ یہ سب کچھ بڑی الٹی پلٹی باتیں لگ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ سب نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، اس کے لیے اتنی قربانی تو دینی پڑے گی۔ جنید بھی اندر سے بہت چالاک آدمی تھا، وہ ہمارا بھائی تھا، لیکن وہ ہم سب سے بھی مقابلہ لگائے بیٹھا تھا۔
کہ میں دادا کی ہر بار پر پورا اتروں تاکہ مجھے سب سے زیادہ جائیداد ملے۔ جنید نے صاف کہا کہ جو لڑکی دادا میرے لیے پسند کریں گے میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس کے انداز میں ایک چالاکی اور حکمت چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کا فیصلہ سب پر بھاری ہوگا اور اس کے بعد وہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ گھر میں سب لوگ خاموشی سے اس کے ارادے کو دیکھ رہے تھے۔ دادا کی پسند کے بغیر کوئی قدم اٹھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں ہر کوئی اپنے طریقے سے منصوبہ بنا رہا ہے۔ امی اور بابا سوچ میں پڑ گئے کہ لڑکی کی پسند کیسا فیصلہ ہوگا، اور جنید کے چہرے پر ایک خود اعتمادی کا سایہ تھا۔ وہ پہلے ہی جیتنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے اندر ایک چالاکی اور سمجھداری کی آمیزش تھی جو مجھے حیران کر رہی تھی۔ لیکن ہم سب جانتے تھے کہ اس کی شادی کا فیصلہ صرف دادا کے ہاتھ میں ہے اور وہ فیصلہ سب کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ گھر کے ہر کمرے میں یہ بات گونج رہی تھی۔ ہر نظر جنید کی طرف تھی۔ اس کی چالاکی اور دادا کی محبت نے اسے سب سے منفرد بنا دیا تھا۔ ہم سب اندر سے جان رہے تھے کہ اس کی شادی اور دادا کی پسند کی لڑکی کا فیصلہ ہمارے خاندان کی زندگی بدل دے گا، اور ہر ایک کی نیت اور منصوبہ بندی کی اصل جانچ ابھی شروع ہونے والی تھی۔ جیسے ہی جنید نے دادا جی کو ہری جھنڈی دکھائی کہ بس جو لڑکی آپ پسند کریں گے مجھے قبول ہوگی، دادا جان نے ایک فون پر کسی سے بات شروع کر دی اور اگلے ہی دن وہ گاڑی لے کر کسی سے ملنے چلے گئے۔ پورا خاندان بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر وہ کس کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کمرے سے دیکھا کہ امی نے آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ دادا اپنی پسند کے مطابق رشتہ کیسے طے کریں گے اور ہم سب کس موڑ پر کھڑے ہوں گے۔ جب دادا واپس آئے تو انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں تو رشتہ بھی پکا کر کے آیا ہوں۔ میری ماں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کیونکہ وہ ہمارے خاندان سے تو رشتہ دار ہیں، لیکن امی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ امی ہمیشہ دادا کے فیصلوں سے متفق نہیں تھی۔ انہوں نے بابا کو اکیلے کمرے میں کہا کہ پہلا بیٹا ہے میرا، سب سے بڑا، اتنا خوبصورت شہزادہ، پتہ نہیں اس کی شادی کس جگہ طے کر کے آگے ہیں، پتہ نہیں کون سی لڑکی ہوگی۔ بابا نے انہیں سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہمارے مطابق ہو سکتا ہے اچھی جگہ رشتہ ہوا ہو۔ دادا کو بھی فکر ہے اور انہوں نے ہماری زندگی کا بھی خیال رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب دادا نے سب کے سامنے بات کی تو امی کے سارے خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ دادا نے بتایا کہ رشتہ میرے دوست کی بیٹی کا ہے، وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لڑکی یتیم اور مسکین ہے۔ جہیز کا لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا، ویسے بھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ لڑکی نے ایف اے کیا ہوا ہے اور بڑی سمجھدار ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، حجابی ہے، اس کا نام اسما ہے، اور بس میں نے اس کے ساتھ شادی طے کر دی ہے۔ جنید کی اس کے بعد انہوں نے بارات اور نکاح کا تفصیل بھی سب کے سامنے بتا دی کہ جمعے والے دن بارات لے کر جائیں گے، نکاح کی رسم بس چند لوگ کریں گے کیونکہ لڑکی اپنے بھائی کے گھر پر رہتی ہے، اور بعد میں ولیمہ شاندار کریں گے۔ یہ سب سن کر امی کا تو بی پی لو ہو گیا اور وہ کچھ نہ بول سکی، اور ابو کو مجبوری میں کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے۔ جنید اندر سے سوچنے لگا کہ یہ تو لوور مڈل کلاس سے لڑکی لے آئے ہیں، یہ لڑکی تو شاید ایسی بھی نہ ہو کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ لیکن ہم سب پھنسے ہوئے تھے۔ سب کے چہرے پر خاموشی اور حیرت کی آمیزش تھی۔ بابا نے سب کو سمجھایا کہ جب دادا کمرے میں نہیں ہے تب بس جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم لوگ ساری زندگی لگا دیں تو اتنا پیسہ نہیں کما سکتے، سب کو چپ رہنا ہوگا تاکہ دادا کی حقیقتوں کا پتہ نہ چلے اور وہ اپنی جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام نہ کر دے۔ بابا نے کہا کہ تم لوگ اس عمر میں بڑے حساس ہو جاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ دادا ہماری حقیقت جان جائے اور اتنے بدظن ہو جائیں کہ ہم سے سب کچھ چھین لیں۔ اسی لیے سب خاموش ہو گئے۔ جنید نے کہا کہ اس کے لیے آپ لوگ مجھے قربان کر رہے ہیں، تو بابا نے کہا کہ تم بڑے ہو نا، تو دو قربانی سب کے لیے۔ بس اب ہم نے طے کر لیا کہ دادا کے ساتھ جمعے والے دن جائیں گے، نکاح کی رسم کر کے لڑکی لے آئیں گے۔ پورا گھر اس دن کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہر کمرے میں خاموشی تھی لیکن دلوں میں ایک عجیب گھبراہٹ اور جوش تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا تھا کہ نکاح کے بعد سب کچھ کیسا ہوگا۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ لمحہ صرف لڑکی کا نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی زندگی کا
फैसला कुन लम्हा है और हर कदम पर हर कोई अपनी चालाकी और होशियारी का मुजाहरा कर रहा था। जिस दिन दादाजी ने कहा था इस दिन हम लोग बारात लेकर निकले, साथ फ्रूट और सामान और कारी साहब वगैरह सारा इंतज़ाम करके निकले। दादा ने कहा था कि बस रस्म करनी है और लड़की क्योंकि पर्देदार है तो वो फ़िलहाल तैयार ही भी नहीं हो रही, बस साफ़ सुथरे कपड़ों में होगी और उसके बाद जब घर आएगी तो उसको तैयार करवा देंगे, क्योंकि उसके बाप को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए वो सदमे में है। मेरा भाई सोच रहा था कि ये सदमा ज़दा बीवी मुझे मिलने वाली है, मेरा क्या बनेगा। मेरे भाई की ज़िंदगी में अभी तक पता नहीं कितनी लड़कियां आ चुकी थी। मुझे तो लगता था कि वो हर रोज़ नई लड़की के साथ होता था, क्योंकि इसके फ़ोन में भी इस टाइम कोई 20 से 25 लड़कियों के नंबर थे। ऐसे में उसे अपनी बीवी से क्या मतलब हो सकता था। और जो लड़कियां इसकी ज़िंदगी में आती थी वो आम लड़कियां नहीं होती थी। अमीरों की बेटियां, रईसों की बेटियां, खूबसूरत मॉडलों जैसी, जिम जाने वाली, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने वाली। और ये क्या मिल रहा था, इससे सारे रास्ते हम यही सोचते जा रहे थे। दादा दूसरी गाड़ी में थे। खैर जब गली में पहुंचे तो पता चला गाड़ी इनकी गली में नहीं जा सकती, क्योंकि लड़की का घर जिस गली में था इस गली में गाड़ी नहीं जाती थी। और बारिश भी हुई हुई थी। मेरी माँ की शक्ल तो रोने वाली ही थी। दिल पर पत्थर रखकर बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते हुए हम घर तक पहुँचे। छोटा सा घर, 2 कमरे, गंदा सा सहन, ईंटें लगी हुई। खैर वहीं पर बैठकर जल्दी जल्दी निकाह की रस्म हुई, ताकि बस जहाँ से ले जाएं लड़की को। हमारी भी सांस में सांस है। इनके घर से मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी। खैर रुखसती करवाई और लड़की को ले आई। जब लड़की हमारे घर आई तो मेरी माँ ने फ़ौरन कहा कि इसे पार्लर भेज दो, तैयार करवाओ ताकि वो अच्छी लगे। लेकिन जुनैद ने कहा कि मैंने इस लड़की से कोई तल्लक ही नहीं बनाना, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने उसे समझाया कि अगर दादाजी को पता चल गया कि तुम कमरे में नहीं गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसीलिए सब कुछ करना पड़ेगा। लड़की को पार्लर भेजा गया, तैयार करवाया गया और फिर कमरे में भेज दिया गया। जुनैद भी कमरे में गया। मैं नहीं जानती कि इसके कमरे में क्या हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वापस आ गया और जाकर ड्राइंग रूम में सो गया। लड़की हिजाबी थी और उसने पर्दा ऐसा रखा हुआ था कि इसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो मेरे अब्बू से भी पर्दा कर रही थी और मेरे छोटे भाई से भी। वो इस घर में आ चुकी थी, अब ये भी इस घर का हिस्सा थी। लेकिन कब तक? ये सब मामूली बात लगेगी, ये किसी को मालूम नहीं था। 15 दिन के करीब वक्त गुजरा। एक दिन दादा की तबीयत खराब हुई। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। हमने सोचा शायद ये रूटीन की तबीयत है, लेकिन जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। इस बात का अंदाज़ा हमें नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। हमें ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि हम खुश हैं या कुछ, और 2 घंटे के अंदर दादा इस दुनिया से चले गए। जाते हुए उन्होंने जुनैद और उसकी बीवी अस्मा से बात की थी। उन्होंने कहा कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। ये लड़की इस घर में आई है, यतीम है, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसका ख्याल रखना। जुनैद ने हाँ कह दिया। उनकी आवाज़ में संजीदगी और शफकत का अंदाज था, जिससे हर कोई मुतासर हुआ। दादाजी ने वसीयत भी लिख दी थी। वसीयत के मुताबिक सब कुछ हमारा ही था। हम सब जानते थे कि अब ये घर और जायदाद हमारे कंट्रोल में है, लेकिन साथ ही ये भी वाजह था कि अब हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लड़की का ख्याल रखना और सब कुछ संभालना हम सब के लिए एक नए दौर का आगाज़ था। इस घर का माहौल अचानक बदल गया। हर तरफ खामोशी थी और हर दिल में घबराहट भी थी। लड़की का वजूद अब हमें याद दिला रहा था कि जिस वजह से हम इसे लाए हैं वो वजह तो पूरी हो गई, तो क्या अब हम इसे यहाँ से निकाल देंगे। दादाजी मिट्टी के हवाले हुए। हमारे घर से तो जैसे कर्फ्यू ख़त्म हो गया। अब किसी बात की फ़िक्र ही नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल मामूल पर आ गया। बाबा के दिल में दुख था, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि दादा अपनी ज़िंदगी गुजार कर गए थे और अम्मी तो शायद दिल ही दिल में खुश हो रही थी। और हम बहन भाई जिनको दादा इतनी मोहब्बत करते थे, हम बिल्कुल न्यूट्रल थे।
हम ना खुश हो रहे थे ना ही दुखी हो रहे थे, बस नॉर्मल थे। उधर अस्मा भी बेचारी परेशान थी कि आई है तो साथ ही इस घर में मैयत हो गई। लेकिन इसे क्या पता कि ये सब तो हमारे फ़ायदे में हुआ था। जुनैद भाई ने फ़ौरन अपनी रूटीन पहले जैसी कर ली। अब इनको किसी का डर नहीं था। अस्मा पूरा दिन इनका इंतज़ार करती रहती, लेकिन वो घर से बाहर रहते, अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ, और रात को देर से आते तो दूसरे कमरे में सो जाते। वो यही सोचती रहती कि अभी आए ही नहीं हैं, और अगर उसे देख भी लेती कि आए हुए हैं तो फिर भी कहते कि तुम्हारा मेरे साथ क्या मामला है। एक दिन इसने अम्मी से कहा कि आप अपने बेटे को समझाएं, तो वो कहने लगी कि बेटे को तो मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन जो समझाऊंगी वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। दरअसल बात ये थी कि अस्मा जब से आई थी इसने घर के काफ़ी सारे ऐसे काम संभाल लिए थे जो नौकर भी नहीं करते थे। एक तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, दूसरा वो नौकरों से भी काम करवाती थी और ख़ुद भी काम करती थी। इसीलिए शायद अभी तक इस घर में थी, लेकिन अब हर टाइम उसे ताने देते रहते थे। जिसका बस चलता उसको बातें सुना देता, उसके ऊपर गुस्सा निकाल देता, वो चुप करके सुनती रहती थी। एक दिन मैं भाई के कमरे के बाहर से गुजरी तो अंदर से उसके चलाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने भी सुनना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि शक्ल सूरत की बुरी नहीं हो, तो मुझे तो लगा था जिस गंदे घर से हम तुम्हें उठा कर लाए हैं तुम तो मेरे पास खड़े होने के काबिल भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, शक्ल तुम्हारी खूबसूरत है और तुम्हारे वजूद से मुझे बदबू भी नहीं आती है। अच्छी भी लगोगी मुझे, लेकिन अगर मेरी बात मानोगी तो पहली बात यह है कि मैं बाहर मुंह मारूं, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं दूसरी शादी करूं, और ये मेरा मसला है, तुम्हारा इसमें बोलने का कोई हक नहीं। और दूसरी बात ये कि अपना ये हिजाब, ये पर्दा, ये सब कुछ तो मैं उतारना होगा और मेरे रंग में रंगना होगा, तो फिर इस घर में तुम्हारा कोई मकाम हो सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। मैं हैरान हो रही थी कि भाई ये बात भी क्यों कर रहा है। लगता है इसको अस्मा पसंद आ गई थी। पसंद से मतलब कि दिल लगी करने के लिए शायद पसंद आ गई थी। मोहब्बत करने वालों में से तो वो था नहीं, क्योंकि ये बात सच थी कि अस्मा एक छोटे से घर से होने के बावजूद शक्ल सूरत की काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत लगती थी। हिजाब पहनकर भी खूबसूरती से भरपूर लगती थी। मैं हैरान थी कि भाई ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बातें सुना दी, लेकिन दूसरी तरफ से अस्मा की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। इसका मतलब कि वो अच्छी लड़की थी जो जवाब भी नहीं दे रही थी। मैंने ये बात सुबह जाकर अम्मी को बता दी। अम्मी ने कहा कि तुम्हारा भाई पागल हो गया है, कोई भी औरत ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। है तो वो बिल्कुल अकेली और मजबूर हो सकती है, बर्दाश्त भी कर लेगी, घर में रहेगी तो नौकरानी की हैसियत सही रहेगी। मैं उसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी, ना ही अपनी फ्रेंड सर्कल में ये बात कहूँगी कि वो मेरी बहू है। बाकी तुम्हारा भाई जाने और उसका काम जाने, लेकिन मैंने तो अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से अभी करनी है। मैं बहुत अच्छी लड़की तलाश करूँगी, जो याद हो कोई डॉक्टर होगी या इंजीनियर होगी या किसी बड़ी पोस्ट पे होगी, किसी आला ख़ानदान से होगी। उससे शादी कराऊंगी मैं अपने शहज़ादे जैसे बेटे की, और सारी रस्में करवाऊंगी। फिर जाकर मेरे दिल को सुकून आएगा। इस घर में तो हिटलर बैठा हुआ था, वो इस घर से चला गया। अब अल्लाह करे कि हम अपनी मर्ज़ी कर पाएँ। अपनी मर्ज़ी तो खैर शुरू हो चुकी थी। बाबा ने भी कारोबार पूरा सँभालना शुरू कर दिया था और जुनैद भी जाता रहा। एक दिन बाबा और जुनैद की बात सुनी तो वो कह रहे थे कि रिस्क है, लेकिन लेना पड़ेगा, पैसे बहुत आएँगे। यानी उन्होंने उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। वही कारोबार जिसे दादा हलाल तरीके से चला रहे थे, अब उन्होंने हराम तरीके से चलाना शुरू कर दिया था। और रही बात मेरी, मैं तो ना 3 में थी ना 13 में। ना मुझे अस्मा और जुनैद भाई की ज़िंदगी से कोई मतलब था, ना मुझे कारोबार से कोई मतलब था। हलाल तरीके से चलता है या हराम तरीके से, मुझे मतलब था अपनी ज़िंदगी से। मेरी 20 साल उम्र थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मेरी अपनी सहेलियाँ थीं, दोस्त थे, अपना कमरा था, अपनी ज़िंदगी थी। मुझे चाहिए था तो सिर्फ़ पैसा, जो अब मुझे भी पहले से ज़्यादा ही मिलना शुरू हो गया था। बाकी मुझे दादा से भी कोई ख़ास उन्स नहीं था। वो इस दुनिया से गए आज महीना होने वाला था।
कोई उनका नाम तक नहीं लेता था। मेरी माँ जुनैद भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अजीब सी बात थी कि जब उनको बड़ी मुश्किल से इनकी पसंद का रिश्ता मिला। लड़की डॉक्टर थी, एमबीबीएस डॉक्टर बनी थी, अभी अभी बड़ी खूबसूरत थी, लंबी थी, बड़ी गोरी थी। जब उनको वो रिश्ता मिल गया और उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई है, सोच के कि मेरे बेटे को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, तो इस लड़की ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि लड़का ठीक है, लेकिन शक्ल से चालाक सा लग रहा है। बस इस लड़की से इतना सा बताया और रिजेक्ट कर दिया। मेरी माँ को बड़ा बुरा लगा। मेरी माँ ने कहा कि लड़कियाँ कब से लड़के रिजेक्ट करने लगी? यह लड़की तो थी ही नहीं, ये तो मुझे कोई फजूल किस्म की औरत लग रही थी। वो उसकी किरदार कशी करने लगी। पापा ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, वो डॉक्टर हैं, इसमें क्या कमी है? और अगर इसने रिजेक्ट कर दिया है तो कर दिया, हमारे बेटे पर कोई दब्बा थोड़ी लग गया। माँ ने कहा कि लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, मेरे बेटे में क्या कमी है? बाबा ने कहा कि अब मैंने सोचना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ठीक ही कहते थे। तुम लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इस तरफ भी आना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि वो गलत थे और वो गलत थी। ठीक कहते थे, बिल्कुल। मेरी माँ बाबा से कहने लगी कि आप बस कर दें, आप किन्हें अपने बाप की जगह संभालना चाहते हैं? उन्होंने सारी ज़िंदगी इस घर में कर्फ्यू लगाई रखा। उनकी मर्ज़ी से खाना पकता था, झूठ बोला जाता था, झूठ बोलते थे हम लोग। हमने जो झूठ बोले, इनका गुनाह हमें नहीं, उनको मिलेगा, क्योंकि हमने उनके डर से झूठ बोले हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि हम फिर से झूठ भरी ज़िंदगी गुजारें? मेरे बाबा खामोश हो गए। हम लोग भी पास ही बैठे थे, सब कुछ देख रहे थे। जुनैद को जब पता चला कि उसे रिजेक्ट किया गया है, तो उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि वो भी परेशान हो गया था। मेरी माँ ने कहा तो वो दोबारा कोई अच्छी सी लड़की तलाश करेंगी। इस घर में फर्नीचर जैसे बन गई थी, जिसकी ज़रूरत भी सबको रहती थी, लेकिन इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। जुनैद तो कमरे में भी नहीं जाता था। मुझे नहीं पता था कि इस वक्त इसके साथ हम लोग कितना बुरा कर रहे थे। एक दिन अस्मा के कानों तक ये बात पहुंची कि जुनैद के लिए किसी अमीर और समझदार और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता तलाश किया जा रहा है। उसने फ़ौरन मेरी अम्मी से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मेरा शोहर है और मुझ में क्या कमी है कि आप रिश्ता तलाश करें? माँ ने सख्त लहजे में कहा कि कमी तुम्हारे अंदर है। क्या तुम्हारे अंदर तो कमी ही कमी है और कुछ है ही नहीं? बस तुम्हारे अंदर बस दीन ही दीन संभाले बैठी हो, दुनिया को तो तुम्हें पता ही नहीं है। अम्मी ने आगे से कहा, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हम लोग अमीर लोग हैं, बाहर जाना होता है, पार्टीज में जाना पड़ता है, गौन पहने जाते हैं, बोल्ड कपड़े पहने जाते हैं। कल को वो तुम्हें बुरके में ले जाकर अपने दोस्तों के सामने मुतारफ़ करवाएगा कि ये कौन है, ये मेरी बीवी है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस तरह की ज़िंदगी गुजारे। अस्मा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि वो बस खामोश हो गई। वो चुप होकर सुनती रही। उसकी आंखों में हैरत और गुस्से के आसार थे। वो जानती थी कि उसे दिल की गहराई से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। वो कहना चाहती थी कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन अल्फाज ना निकल सके। अम्मी ने मज़ीद कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ा सा भी शऊर होता तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें कबूल कर लेती, लेकिन तुम एक जाहिल, गरीब, छोटी जहनीत वाली, छोटे ख़ानदान की ऐसी लड़की हो जिसे तुम्हारे जैसी छोटी सोच की हामिल औरतें पसंद कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। इतनी बेइज्जती हो गई के बाद भी इसके बाद भी अस्मा खामोश रही। वो एक गोशे में खड़ी होकर अपने आप को संभाल रही थी। इस्लामिक घर में एक अजीब सा सुकून और तनाव दोनों मौजूद थे। हर कमरे में खामोशी थी, लेकिन दिलों में घबराहट और गुस्सा था। अस्मा के चेहरे पर सर्दी थी, आंखों में उदासी और खामोशी का इम्तजाज था। वो जानती थी कि इसके लिए सब कुछ इस घर में बदल चुका है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न थी। हर लफ्ज़ इसके लबों तक आकर रुक जाता और वो बस चुप रहती थी। इसी दौरान अबू और जुनैद ने कोई बहुत बड़ी करप्शन कर दी थी, जिसका बहुत सारा पैसा घर आया था। अब घर में हर दूसरे दिन पार्टी हो रही थी। हर पार्टी पर 4-4 लाख रुपए खर्च होते जा रहे थे।
اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ ہم سب تو مزے میں تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مزہ جلدی ہمارے لیے سزا بننے والا ہے۔ ہر پارٹی میں روشنیوں کا ہجوم اور موسیقی کی آوازیں گونجتی تھی۔ لوگ آتے جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور ہنستے ہنس کر خوشیاں مناتے۔ ہمیں ہر لمحہ لگتا کہ یہ سب معمول کی خوشیاں ہیں، لیکن دراصل ہر خرچ میں خطرہ چھپا ہوا تھا۔ ہر مہنگا کھانا اور ہر رنگین کپڑا ہمیں اس غلط راستے کی یاد دلا رہا تھا جس پر ہم چل پڑے تھے۔ میں اپنے کمرے سے دیکھتی کہ کیسے جنید اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے اور کیسے ابو کاروبار کے فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا کہ یہ سب کھیل ہے اور ہم بس خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ہمارے لیے ایک انتباہ تھا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہی خوشیاں ہمیں گھیر لیں گے اور پیسہ اور طاقت ہمیں قابو نہیں کرنے دیں گے۔ اسما بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور فکر کے آثار صاف تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف خوشی نہیں بلکہ خطرے کی علامت ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی بس یہ سوچ رہی تھی کہ کب سب کچھ ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا۔ ہر دن کے ساتھ گھر میں رونق بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی کشمکش بھی چھپی ہوئی تھی جو جلد ہی ہم سب کی زندگی بدل دے گی۔ ہم سب بے خبر تھے کہ یہ مزہ کب تک رہنے والا ہے اور کب یہ ہمارے لیے سزا بن کر سامنے آئے گا۔ اس گھر کے ہر فرد نے اسما کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، تم ایک بیکار لڑکی ہو اور تم اسی قابل ہو کہ تم ہمارے گھر کے برتن دھو، کام کرو، اور اگر تم اچھی ہوتی، تمہارے اندر کچھ ہوتا تو پھر ہم تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آ سکتے تھے۔ یعنی کہ کسی انسان کو جس حد تک نیچا دکھایا جا سکتا ہے اس حد تک اس کو نیچا دکھایا دیا گیا۔ یہ تو بہت بری بات تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری مخبری ہو چکی تھی اور جو کرپشن میرے بابا اور جنید نے مل کر کی تھی وہ گورنمنٹ کے اداروں کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ ایک دن ہمیں احساس ہوا کہ سب کچھ خطرے میں ہے، لیکن اس وقت بھی ہمیں پوری شدت سے اندازہ نہیں تھا۔ ہمیں لگتا تھا شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں ہر لمحہ ہمارے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ پہلے ہمارے اکاؤنٹ بند کیے گئے، جس سے گھر کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ پیسے کی کمی کا لمحہ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہمارا معاملہ سنجیدہ ہے۔ ہم سب کے چہرے پر خوف اور حیرت کی آمیزش تھی، لیکن ابھی ہم نے خود کو سنبھالا ہوا تھا کہ شاید یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن اچانک گھر پر چھاپا پڑ گیا۔ پولیس اور کچھ جاسوسی اداروں کے اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کچھ اتنی شدت سے کیسے ہوا۔ یہ لوگ ہر کمرے میں گھوم رہے تھے اور ہر چیز کی جانچ کر رہے تھے۔ ہمارا ہر قدم ان کی نظر میں تھا۔ انہوں نے گھر کے تمام دستاویزات اور اکاؤنٹس کے ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیے اور ہمیں معلوم ہوا کہ جو کرپشن میرے بابا اور جنید نے کی تھی وہ اب ان کے ہاتھوں میں تھی۔ میرے بابا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مہربانی کریں دیکھیں، ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ ہم سب سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن اہلکاروں نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ پہلے برا کام کر چکے ہیں اور اب دوبارہ رشوت دے کے ایک اور برا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے بابا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اہلکاروں نے کہا کہ ہماری جو میڈم ہے یہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہماری میڈم نے کبھی رشوت کا ایک پیسہ نہیں کھایا اور رشوت لینے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، نہ دینے والوں کو۔ یہ سن کر میرے بابا اور جنید کے چہرے پر خوف اور حیرت کی لکیریں واضح ہو گئیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ معاملہ تو ان کی قابو سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر ایک بڑی سی گاڑی رکی جس پر نیلی بتی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے کھڑکی سے دیکھا کہ گاڑی سے ایک عورت اتر رہی ہے۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن اس کے لباس اور انداز سے واضح تھا کہ وہ پولیس کی اعلیٰ عہدیدار ہے۔ وہ ڈی پی او تھی اور اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ عدل اور وقار کا امتزاج تھا۔ وہ اندر آئی اور سب کے سامنے رپورٹ چیک کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کون کون لوگ موجود ہیں اور سب کے کمرے کی جانچ مکمل کی۔ پھر اس نے بات شروع کی اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ یہ لوگ رشوت دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر ڈی پی او نے سخت لہجے میں کہا کہ رشوت؟ اچھا خیر، آپ لوگ جائیں، میں یہ معاملہ خود دیکھتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور حیرت چھا گئی، کیونکہ وہ حکم کے غلام تھے
اور اس کے سامنے کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ لوگ فوراً چلے گئے۔ اب حال میں صرف جنید، میرے بابا، میری امی اور میں تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی بھی کہیں عیاشیاں کرنے گیا ہوا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، ہر آنکھ میں خوف اور بے یقینی تھی۔ میرے بابا نے نرمی سے کہا کہ میڈم مہربانی کریں، دیکھیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ سب سن رہے تھے لیکن بول نہیں رہے تھے۔ وہ صرف چپ چاپ کھڑی تھی اور ہر کسی کی نظروں سے صورتحال کا اندازہ کر رہی تھی۔ جنید نے اپنی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، جی میڈم، آپ کنسیڈر کر لیں، دیکھیں کیا ہو جاتا ہے، کاروبار میں یہ سب کچھ ہم ساری بھرپائی کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی لیکن بول نہیں رہی تھی، اور چہرے پرسکون اور وقار کے ساتھ ہر ایک کی آنکھوں میں ڈر اور حیرت کا امتزاج دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ اس لمحے ہر ایک کا دل دھڑکنے لگا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ ہماری بھابھی اسما تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میری امی کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور حیرت چھا گیا۔ میرے بابا اور جنید کے جسم کانپ رہے تھے۔ ہم سب جان گئے کہ یہ معاملہ اب ہمارے قابو میں نہیں بلکہ اسما کے قابو میں ہے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی اور وقار لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی لیکن ساتھ ہی رحم اور عدل کی جھلک بھی تھی۔ ہم سب جان گئے کہ اب کوئی بھی غلط حرکت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہر کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی موجودگی کا اثر تھا، اس کے قدموں کی آواز اور اس کے ہر اشارے سے ماحول میں دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنید کی آنکھیں خوفزدہ اور حیران ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ میرے بابا کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کی لکیریں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ کہا جائے لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میری امی کے لبوں پر سکون اور خوف کی آمیزش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسما کی مرضی سب پر حاوی ہے۔ اسما نے بغیر کسی جذباتی نرمی کے کہا کہ اب جو بھی کرنا ہے وہ قانون اور اصول کے مطابق ہوگا۔ جو غلط کرے گا اس کا انجام خود بھگتے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی طاقت اور سنجیدگی تھی کہ ہم سب کی جانوں میں ایک سردی دوڑ گئی، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا ہو۔ اس کی موجودگی نے پورے گھر کے ماحول کو ایک نئی حد تک تبدیل کر دیا۔ اب ہر آنکھ اسما کی طرف تھی، ہر حکم لفظ اس کے حکم کے منتظر تھا۔ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ہر دل میں خوف اور حیرت تھی لیکن ساتھ ہی ہر کسی کو اس بات کا احساس تھا کہ اب جو بھی کام ہوگا وہ درست اور شفاف ہونا چاہیے۔ اسما کی آنکھوں میں وہ طاقت اور علم کی جھلک تھی جو ہمیں سبق سکھا رہی تھی، اور ہم سب جان گئے کہ اب اس گھر میں کوئی بھی کھیل، کوئی بھی کرپشن یا دھوکہ نہیں چل سکے گا۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ وقت رک سا گیا۔ ہر ایک کی سانسوں میں سکون اور ڈر دونوں شامل تھے۔ ہر کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، یہاں تک کہ جنید بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے آثار واضح تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو پہلے کر رہا تھا۔ میرے بابا بھی جان گئے کہ اب کوئی بیچ کا راستہ نہیں بچا اور سب کچھ اسما کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اسما نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ آپ سب کو سمجھنا ہوگا کہ اب سب کچھ ذمہ داری اور اصول کے مطابق ہوگا۔ جو کام ہوگا وہ شفاف ہوگا۔ اب کوئی رشوت نہیں اور نہ ہی کوئی دھوکہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی ہم سب کو احساس ہوا کہ اب گھر میں جو بھی ہوگا وہ محض انصاف اور اصول کے مطابق ہوگا۔ ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحہ ایک نیا موڑ لے آیا۔ ہم سب خاموشی سے کھڑے تھے، ہر کوئی اسما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور وقار نے ہمارے دلوں پر اثر کیا۔ وہ ہمارے لیے ایک چیلنج کی طرح تھی لیکن ساتھ ہی رحم اور انصاف کا سبق بھی دے رہی تھی۔ ہم جان گئے کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ ہماری زندگی کے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ اسما وہاں سے جانے لگی تو جنید نے اس کو دیکھا اور غصے اور حیرت کے درمیان کہا کہ تم نے یہ سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ آپ کے دادا کو پتہ تھا، اسی لیے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ میں غریب گھر سے سرور تھی لیکن میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور ڈی پی او لگ گئی تھی۔ ٹریننگ پوری ہونے کے بعد میں نے شادی کر لی تھی اور اب 2-4 مہینے میں میری سروس شروع ہونے والی تھی۔ میں نے چھٹیاں لی تھی۔ اس نے آگے سے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تو شاید آج میں آپ لوگوں کی مدد بھی کرتی اور اس رشتے میں بھی رہتی، لیکن آپ لوگ اس قابل نہیں۔ آپ لوگ مجھے بار بار کہتے تھے کہ اگر تم اچھی ہوتی تو ہم قبول کر لیتے۔ میں اچھی تھی
لیکن اب مجھے قبول ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اب میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سارے رویے، ساری باتیں، سارا غرور میں معاف کر دیتی، لیکن اگر آپ لوگ حکومت کے چور نہیں ہوتے تو شاید میں بھی آپ لوگوں کو معاف کر دیتی، لیکن آپ لوگ چور ہیں۔ جب اسما نے یہ بات کہی تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اس کی باتوں میں اتنی طاقت اور وضاحت تھی کہ ہم سب خاموش ہو گئے۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور اگلے دن ہمارے سارا کاروبار سیل کرنے اور ہمیں جرمانہ کرنے کی خبر ملی۔ ساتھ ہی خلا کا نوٹس بھی آ گیا۔ میرے بابا فوراً جنید کو ڈانٹنے لگے کہ اتنا بڑا لمبا درنگا قسم کا انسان 2 مہینے رہا اس کے ساتھ، اس کو اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسا سکا، اسے اپنی بیوی نہ بنا سکا۔ اگر وہ تیری بیوی بن جاتی تو تجھ سے محبت کرتی اور ہماری مدد ضرور کرتی، لیکن لگتا ہے تو نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ اس نے بھی یہ سوچا تجھے ذلیل کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جنید نے جواب دیا کہ آپ لوگ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ تم نے رشتہ نہیں رکھنا، ہم تمہاری پھر سے شادی کروائیں گے، تو پھر میں اسے کیسے قبول کرتا؟ میں تو اس کے کمرے میں بھی 1 2 دفعہ ہی گیا تھا، اور اب آپ لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ سب لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی، اور میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ ایک قسمت نے بھی کیسا کھیل کھیلنا ہمارے ساتھ۔ ہم نے اسما کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ ہمیں لگا کہ ہم جیت رہے ہیں، اصل میں ہم ہار گئے اور وہ جیت گئی۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جیسا کہ اسما نے کہا تھا کہ شفاف طریقے سے سارا پروسیس ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ غلط تھے، ہماری غیر ذمہ داری اور کرپشن کے سبب سزا میں بھی ہمیں ہی ملی۔ ہمیں بھاری جرمانے ادا کرنے پڑے اور ہمارے کاروبار کا نقصان ہو گیا، اور جنید اور اسما کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی جنید کے ساتھ، اس کی مرضی سب سے اوپر تھی اور وہ اپنی راہ چن گئی۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ علاقے کی ڈی پی او اور اس گھر کی بہو بنی۔ اس کی تربیت اور تعلیم نے اسے مضبوط بنایا تھا، اور اس نے بغیر کسی لچک کے ہمارا سامنا کیا۔ ہم سب لوگ خاموش رہ گئے۔ اس کی باتوں اور عمل کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں جو کرنا تھا ہم نے اپنی انا اور غرور کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اپنے ناپاک راستوں کی وجہ سے اپنا نقصان خود کیا۔ اس کی تعلیم اور اصول پسندی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہمیں سچائی اور انصاف کے سامنے سر جھکائیں۔ اسما ہمارے لیے برتن دھوتی رہی، ہمارے لیے کھانا پکاتی رہی، اور ہمیں سمجھاتی رہی کہ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ہم سب لوگ بس بیٹھ کر دیکھتے رہتے۔ وہ بار بار کہتی کہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اصولوں پر چلیں، اور سب کچھ صاف اور شفاف کر دیں، لیکن ہم سب کی عادتیں اور رویے پہلے جیسے تھے۔ ہم نے کبھی اس کی باتوں کو دل سے نہیں لیا، لیکن آج ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہمیں بچا سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنی خود غرضی اور غرور کی وجہ سے وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس نے ہمیں برباد کر کے چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا خالی پن چھا گیا، جیسے ہر کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ہر جگہ چیز اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاروبار میں نقصان ہوا، جو کچھ پاس تھا وہ جرمانے کی مد میں دینا پڑا، لائسنس بھی کینسل ہو گیا، اور گھر کے اندر حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ہر روز چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہونے لگیں۔ بابا اور امی کے درمیان اختلافات بڑھ گئے، بھائی بہنوں کے درمیان بھی نفرتیں بڑھنے لگیں۔ ہم سب کو محسوس ہوا کہ ہماری لاپرواہی اور حرص نے ہمیں خاندان کو برباد کر دیا۔ پہلے گھر میں روز 4 4 قسم کے کھانے بنتے تھے، اب مشکل سے چکن بن پاتا تو سب لوگ خوش ہو جاتے۔ حالت کافی بری چل رہی تھی، ہر کمرے میں خاموشی اور اداسی تھی۔ پہلے جو رونق اور خوشی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ اب ہر کوئی اپنی فکر میں مشغول تھا، اور ہر شخص اپنے نقصان کے اثرات کا سامنا کر رہا تھا۔ ہم سب نے اپنی غلطیوں کا ادراک کیا، اور دولت اور طاقت کی ہوس نے ہمیں کس حد تک اندھا کر دیا تھا۔ ہم نے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور اسی وجہ سے آج ہم نقصان میں تھے۔ ہر ایک کی زندگی میں سبق کی گہرائی چھپی ہوئی تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ دنیا کی دولت اور خوشی وقتی ہے، لیکن اصول اور ایمانداری ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بابا بار بار کہتے تھے کہ دادا نے جو سسٹم بنایا تھا ٹھیک ہی بنایا تھا، لیکن ہم نے اس پر چلنا سیکھا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ پہلے گھر میں سب کچھ ایک نظام کے تحت چلتا تھا، ہر کام اپنی جگہ اور وقت پہ ہوتا تھا۔ اب وہ سب ختم ہو گیا تھا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ طاقت اور دولت کی حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ ہر غلطی کا انجام ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، اور جو کام ایمانداری اور اصول کے خلاف کیا جائے وہ آخرکار نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ ہمیں سبق ملا کہ دولت اور طاقت کی خواہش میں ایمانداری کو قربان کرنا سب سے بڑی غلطی ہے، اور جو راستے صاف اور شفاف ہو وہی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ہم سب لوگ گھر کے حالات کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ ہم نے سیکھا کہ غرور اور خود غرضی انسان کو تباہ کر سکتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنا آخرکار نقصان اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ ہم نے محسوس کیا کہ اصل خوشی اور سکون اصول اور ایمانداری میں ہے، دولت اور طاقت میں نہیں۔ اب روزانہ کی زندگی بھی سادہ اور مشکل ہو گئی تھی، لیکن دل میں سبق چھپ گیا تھا۔ ہم جان گئے تھے کہ جو شخص ایماندار رہتا ہے اور اپنے اصولوں پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص حرص اور غرور میں مبتلا ہو جائے وہ آخرکار خود اپنی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں پہلے جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اب سب کچھ سادہ اور مشکل ہو گیا تھا، لیکن ہر کسی کے دل میں ایک نئی سوچ جاگ گئی تھی۔ ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی اصولوں کو نہ بھولیں گے، اور کبھی بھی دولت اور طاقت کی حرص میں اپنے اور دوسروں کا نقصان کا سبب نہیں بنیں گے۔ یہ سبق ہم سب نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ جو بھی کام ایمانداری اور اصول کے مطابق کیا جائے وہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ دولت اور طاقت وقتی ہو سکتی ہے، لیکن اصول اور انصاف ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا تھا۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔